یہ کلاس ٹوڈے لیکچرس دیٹ از اباؤٹ دا ورلڈ نارملائزیشن اینڈ اسٹیمنگ سے ریلیونٹ ہے. اور ورلڈ نارملائزیشنس کیا ہے؟ دیکھیے جس طرح سے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ورلڈس ہیں، اگر ہم اس کی ایگزامپلس لیں جو ہمارے پاس آفنلی وی ہیو ٹو ایکسپیرئنس کہ ہمارے پاس بی ہے اور سم ٹائمز وی آر رائٹنگ از، اور اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے ایٹنگ ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو ایٹنگ ایکچولی سے اگر پیور دیکھا جائے تو دیٹ از دا کیا ہے، آپ کہیں گے اس کا جو ہے ایکچولی جو بیس ورڈ ہے وہ ہے ایٹ ہے. اسی طرح سے اس کی ایٹ اور ایٹن جو ہے وہ فارمز ہیں، اور جب ہم ایٹن ہمارے پاس ایک ورڈ آتا ہے اور ہم اس کی بھی پیور جو بیسک فارم ہے دیکھنا چاہتے ہیں دیٹ از دا ایٹ. تو دس ول بی ہیلپ بائی یوزنگ سم آف دی ٹیکنیکل جو ہے ٹیکنیکس. ون از دا اسٹیمنگ اینڈ ادر از دا لیمٹائزیشنس. اب اسٹیمنگ میں کیا ہوگا، ورڈ شارٹس ہوتے ہیں، اور جیسے ایٹنگ ہے آپ کے پاس، جب ہم اس میں پریزنٹ کریں گے تو دس ول پریزنٹ جسٹ اونلی دا ایٹ ہے. اسی طرح سے کمپلیٹنگ جو ہے ہوگا تو وہ اس کو آئی این جی کی فارم کو ختم کر دے گا، اور نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو صرف کمپلیٹ پریزنٹ کرے گا. تو اس طرح اس چیز ٹیکنیکس کو ہم کہتے ہیں ورڈ نارملائزیشن. تو اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے پریویسلی ورلڈ ایکسپریشنز اینڈ دا ورڈس کو، کہ ورلڈ ریگولر ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں. دس از دا لینگویج جو ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے ورلڈ پیٹرن کو ریکگنائز کرواتی ہے کسی بھی ٹیکسٹ اور دا کارپس کے اندر. اور ورڈس کو دیکھا ہم نے کہ ورڈس کی باؤنڈریز کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اور ڈفرینٹ جو ہے دنیا کی لینگویجز ہیں، اور این ایل ٹی کے اندر ہمارے پاس کیا ہے اویلیبل ہیں ڈفرینٹ پیکیجز. اور ورڈ ٹوکنائزرز کو ہم نے یوز کیا ہے جو انگلش کے لیے ہمارے پاس یوز ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے اس کو ٹیکسٹ پاس کر کے دیکھا. اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے سینٹینس سیگمنٹیشنز کو بھی کر کے دیکھا کہ سینٹینس جو ہے کہاں پر جو ہے وہ کوئی کسی بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ کا اختتام ہو رہا ہے اور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے. تو نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں آج کارپورا، اور اس میں ٹیکسٹ نارملائزیشنز کو دیکھتے ہیں. تو کارپس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ کارپس کیا ہے جی؟ پیرالل کارپورا ہے، اور ایک کمپیوٹر ریڈیبل کلیکشن آف دا ٹیکسٹ اینڈ دا اسپیچ کو کہا جاتا ہے. جس طرح سے آپ نے ٹیکسٹ ابھی براؤنس کو دیکھا تھا، براؤن کارپس تھا. کارپس کے اندر جو ہے وہ اسٹینفورڈ کا بنایا ہوا ہے، اور تقریباً آج سے 100 ایئرس پہلے کا جو ہے اس میں ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن سٹارٹ ہوئی ہے. تو لہٰذا فار ایگزامپل دا براؤن کارپس از دا ملینس آف دا ورلڈ کلیکشنز ہے. دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے کارپس موجود ہیں ورلڈس کے، جو ایک کمپیوٹر کی کیا ہے ریڈیبل فارم میں ہو سکتے ہیں، اور انہیں ہم مختلف مقاصد کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. مشین لرننگ میں ٹریننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ڈیپ لرننگ میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ملینس آف دا ورلڈ کلیکشن سیمپل ہے فرام 500 ریٹن انگلش ٹیکسٹ فرام دا ڈفرنٹ جنرل سے جو ہے لیا گیا ہے. نیوز پیپر، فکشن، نان فکشنز، اکیڈمکس اینڈ ایٹسیٹرا سے جو ہے اس ڈیٹا کو کیا کیا گیا ہے، کلیکٹ کیا گیا ہے. اسمبل ایٹ دا براؤن یونیورسٹی، اور براؤن یونیورسٹی میں اس کو اسمبل کیا ہے ان 1963 سے لے کے اور 64 تک. اور جو ہے کوشیرا اینڈ دا فرانسس جو ہے وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کو کلیکٹ کیا، تو 1967 کے اندر جو ہے وہ پبلش ہوا. اچھا، اب ٹیکسٹ نارملائزیشنز کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ اب دیکھ لیں، اس میں ڈیفرنٹس جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے کارپورا اویلیبل ہیں این ایل ٹی کے اندر، اور وہ ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ وہ کون سے ہیں اور انہیں ہم کس طرح اپنے ایکسپیریمنٹس میں یوز کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ نارملائزیشنز پروسیس ہے بیفور آلموسٹ اینی نیچرل لینگویج پروسیسنگ آف دا ٹیکسٹ اینڈ دا ٹیکسٹ ہیز ٹو بی دا نارملائز. تو پروسیسنگ سے پہلے ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ٹیکسٹ کو نارملائز یعنی اس کی پیور فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بیس فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا ہے، ایٹ لیسٹ دا 3 ٹاسک آر کامنلی اپلائڈ ایز اے پارٹ آف نارملائزیشن پروسیس. کے اندر 3 پروسیسز کو پرفارم کیا جاتا ہے. ون از دا ٹوکنائزنگ کہلاتی ہے. ٹوکنائزنگ کا مطلب ہوتا ہے سیگمنٹنگ ورڈس. جیسے اب اس کی ہم نے ایگزامپلس پائتھن والے اس میں ڈسکس کی ہے. تو ورڈس کی جو ہے سیگمنٹیشنس کے کون سا ورڈ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اختتام کو پہنچ رہا ہے، دس از کالڈ ٹوکنائزنگس ہے، اینڈ دس از بلانگس ٹو ٹیکسٹ نارملائزیشن سے بلانگ کرتا ہے. دوسرا جو ہے نارملائزنگ ورلڈ دا فارمیٹس. اب ورلڈ فارمیٹ کو بھی نارملائز کرنا ہے. جیسے اگر وہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹینسز کو پریزنٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ فارم آف دا ورڈس کو یوز کرتے ہیں، تو ورڈس کی پیور فارم میں اسے لانے کے لیے بھی ہمیں ڈیفرنٹ پروسیسز کی کیا ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس میں ہم لوگ جو ہے وہ لیمٹائزیشن اینڈ جو ہے ہمارے پاس دوسری ٹیکنیکس جو ہے یوز کرتے ہیں. تو وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس طرح سے سیگمنٹنگ سینٹینسز، تو سینٹینسز کو کس طرح سے سیگمنٹ کرتے ہیں، کہ کون سے فقرے کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ کہاں اختتام کو پہنچ رہی ہے. تو یہ 3 جو ہے
operation are the very important, and these are relevant to the one of the big process. This is called the text normalizations ہے کہ ٹوکنائز کیا جائے, ان کو پیور فارم میں لایا جائے, اور جہاں سینٹینسز کا اختتام ہو رہا ہے اس اختتام کو دیکھا جائے, اور اس کے مطابق ہر سینٹینسز کو کیا کیا جائے, سیپریٹ کیا جائے. اچھا, ورڈ ٹوکنائزنگ کا پہلا سٹیپ کس طرح سے ہوگا؟ اب یہ جو ایگزامپل ہے جو بھی ہم نے وہاں پریکٹیکلی بھی دیکھی ہے, تو اس میں دیکھیں ٹوکنائزنگ دا ٹاسک آف سیگمنٹنگ دا رننگ ٹیکسٹ انٹو ورڈز, کہ ہمارے رننگ ٹیکسٹ کو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ورڈز میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان پائتھن وی کین یوز, تو پائتھن میں ہم جو ہے NLTK کو یوز کریں گے, اور اس کے NLTK کو ہم نے یوز کرنے کے بعد جو ہے اس کا ایک میتھڈ ہے ورڈ ٹوکنائز, اور جو اسٹرنگ ہوگی اسٹیٹمنٹس کی وہ ہم اس کو پاس کریں گے, تو اوبیسلی دس کین جو ہے وہ آٹومیٹکلی کنورٹ کر دے گا انٹو دا ویکٹر یا ارے میں, اور اس میں ہر جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ جو ہوگا وہ ایک ورڈ کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا ہوگا. اچھا, اسی طرح سے فل سٹاپ کو اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ فل سٹاپ از دا ڈیٹرمینیشنز آف دی اینڈ آف دی, کیا ہو سکتا ہے, ایک سینٹینس کا اختتام ہے. تو لہٰذا لیکن جب ہم لوگ یہ ایبریویشن ایکرونیم دیکھتے ہیں, جہاں پر ہمارے پاس USA ہے, تو یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ جو ہے, تو لہٰذا اگر ہم اس لاجکس کو لیں گے فل سٹاپ از دا ٹرمینیشن آف اے سینٹینس, تو اس کیس کے اندر یہ کیا کنسیڈر کرے گا, اسے 3 جو ہے کنسیڈر کر لے گا سینٹینسز, تو یہ ہمارا جو ہے فارمولیشن کیسز کے اندر نہیں چل سکے گی. تو لہٰذا ہماری جو ٹوکنائزرز ہیں وہ ویل ٹرین ہو کہ دے کین ریکگنائز, کہ وہ دیکھ سکیں کیا واقعی یہ اختتام آ رہا ہے فل سٹاپ پہ, یا یہ ایک ایکرونیم ہے, یا یہ ایک ایبریویشنز ہے. جیسے آپ یہاں دیکھیں مسٹر ہے, دس از دا ایبریویشن ہے ڈاٹ, اور اس کا کامرا از دا PID, تو PID میں بھی تو ڈاٹ آ رہا ہے, تو اٹ مینس میں تو بہت سارے ڈاٹ ہیں, تو ہر ڈاٹ کو اگر ہم ورڈز جو ہے سینٹینس جو ہے وہ اینڈنگ قرار دیتے ہیں, تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے اسی ایک سینٹینس کے اندر کیا بنا دے گا, سینٹینسز بنا دے گا. تو یہاں پر اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, ہمارے پاس تو ورلڈ جو ٹوکنائزر ہے اس نے جو ہے سو ویل ٹرین ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس نے PID کو ایک ورلڈ کنسیڈر کیا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس نے مسٹر کو بھی ایک جو ہے وہ ورلڈ کنسیڈر کیا ہے, اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو USA کو بھی اس نے ایک کیا کیا ہے, ورلڈ کنسیڈر کیا ہے. تو اٹ مینس اٹ از دا گڈ آف دی ٹرینڈ ہے. اچھا, اب نیکسٹ جو ہے ورلڈ ٹوکنائزنگ کے اندر جو ہے NLP کے اپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس کی. کیپ بریک آف دا پنکچویشن ایز دا سیپریٹ ٹوکن, ٹھیک ہے, ہر پنکچویشن جیسے آپ کے پاس NTK تھا, اسی طرح سے آپ کے پاس دوسری ایکسکلیمیٹری سائن ہے, کویسچن مارک ہے, تو دیز آر کالڈ دا پنکچویشنز کہلاتی ہیں, تو سیپریٹ ٹوکن لیتا ہے. کاماز آر اے یوزفل پیس آف دی انفارمیشن فار دا پارسر ہے. کاماز کی بات کرتے ہیں, کاماز جو ہے آپ نے دیکھا ہے ورلڈ میں تھوڑا پاس دینا ہو تو ہم یوز کرتے ہیں, یا ملٹیپل ہمارے پاس آپشنز ہیں, ہم نے کاماز اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتا ہے. اور نیکسٹ ہے پیریڈ ہیلپ انڈیکیٹنگ دا سینٹینس باؤنڈریز, اور پھر جو پیریڈ فل سٹاپس ہیں یہ ہمیں عام طور پر ہیلپ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہاں پر سینٹینسز باؤنڈری کیا ہو رہی ہے, کلوز ہو رہی ہے. اس طرح موسٹلی وی وانٹ ٹو کیپ دا پنکچویشن ڈیٹ اکرز دا ورڈ انٹرنلی, لائک جیسے آپ یہ دیکھیں جو ہے وائل پر R اگر ہے M.P.H ہے, اس یہاں پر اس طرح سے PID ہے, AT&T ہے کمپنی کا نام ہے, تو یہاں پر یہ سمبل جو آ رہا ہے دیٹ از اینڈ, ایکچولی اس اینڈ کو پریزنٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے کیپن جو ہے لکھا ہوا ہے ورلڈ, تو یہاں پر یہ موسٹلی امپورٹنٹ ہے. تو یہ پنکچویشنز کو ہینڈلنگ کرنا اور اس کو میننگ فل کس طرح سے جو ہے ریکگنائز کرنا ورلڈ کے لحاظ سے, یہ بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں NLP کے اندر. تو لہٰذا ہمارے ٹوکنائزرز بھی اس پہ کیا ہونے چاہیے, ویل ٹرین ہونے چاہیے. تو اسپیشل کریکٹر ان دا نمبرس ہیں ان دا سم سچویشن لائک دا پرائس. اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ڈالر سائن ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے پرائس کے لیے, لہٰذا یہ ایک ورڈ کنسیڈر کیا جائے گا کمپلیٹلی جو انڈیکیٹ کر رہا ہے ڈیجٹس کو, یعنی پرائس کو. اسی طرح سے ڈیٹ میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس ڈیٹ ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کا بیک سلیش ہے, پھر آپ کی منتھ ہے, پھر بیک سلیش ہے. تو یہاں پر یہ جو بیک سلیش ہے دس از دا کمپلیٹلی ایک کمپلیٹ ڈیٹ کو پریزنٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا ورلڈ ریکگنیشن یعنی ٹوکنائزنگ میں وہ اس میں کیا ہونی چاہیے, کیپیبلٹیز ہو کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کو ڈیٹ کیا کرے, کنسیڈر کرے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں URLs کے اندر دیکھیں تو یہ کمپلیٹ جو ہے ایک ہی URL ہے جو ایک یونیورسٹیز کو پریزنٹ کر رہا ہے.
اسی طرح سے اسے کمپلیٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہاں سے ریکگنائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں دیکھیں بیک سلیشز بھی ہیں، اس میں ڈاٹس بھی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے اس میں کیا ہوگا کہ وہ اسے ڈیفرنٹ جو ہے وہ طریقہ کار سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے ایز اے سینٹینس، اور لیکن جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ آٹومیٹکلی اس پورے جو ہے ویب ایڈریس کو جو ہے وہ کیا کرے، کمپلیٹ جو ہے ایز اے ورلڈ جو ہے وہ ریکگنائز کرے۔ اسی طرح سے ای میل ایڈریسز کی بات کر لیتے ہیں، اور اس میں دیکھیں یہاں پر شہزاد جو ہے ایک الگ ورڈ ہے، حسین ہے، ڈاٹ ہے سیپریشنس کے لیے، @ ہے۔ دس از دا ون آف دا ایپلیکیشن ریکوائرنگ دا گڈ ٹوکنائزرز ٹو ریکگنائز دا ایچ آف دا ورڈس ان اے پرٹیکولر ٹیکسٹ کے اندر۔ تو یہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہاؤ مچ از اے کمپلیکس ٹو ڈیزائن دا ٹوکنائزرز ٹو ریکگنائز دا ایچ آف دیٹ ایپلیکیشن ویئر دا ڈاٹ اینڈ دا اسپیشل اور دا پنکچویشنس ان ڈفرینٹ میننگس میں کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ورلڈ ٹوکنائزنگ پرابلم اینڈ ڈیٹا سیٹس ہیں تو ہمارے پاس کچھ ڈیٹا سیٹس اویلیبل ہیں، جیسے ہم ان کو مشین لرننگ کی مدد سے بھی حل کر سکتے ہیں، ڈیپ لرننگس کی مدد سے بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو کلائٹکس اور ٹوکنائزرز کین آلسو یوز ایکسپینڈ کلائٹکس کنسٹرکشنز دیٹ آر مارکڈ بائی دا ایسٹروفیز، فار ایگزامپل دا اوور کنورٹنگ دا وٹ آر ٹو دا ٹو ٹوکنز دیٹ آر اینڈ وی آر ٹو وی آر، یعنی اگر یہ وٹ آر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو دو ٹوکنائزر میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے وٹ اور آر کے اندر، اسی طرح سے وی آر لکھا ہوا ہے تو اسے وی اور آر میں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھا تھا، یہ اس نے ناٹ تھا، ڈونٹ کو جو ہے اس نے ڈونٹ جو تھا یوں لکھا ہوا تھا تو اس نے یوں کر دیا تھا ڈو، اور یہ میں آپ کو ڈیوائڈ کر دیا تھا، لیکن یہ اٹ مے بی ڈیوائڈ انٹو ڈو ناٹ کے اندر بھی کیا ہو سکتا ہے، یہ انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، ٹوکنائز کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کس طرح کا جو ہے وہ کلائٹک جو ہے وہ کنٹریکشنس یوز کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کلائٹک کنسٹرکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں جو آپ ٹوکنائزرس کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اچھا، ایک ہے جی پین ٹری بینکس ٹوکنائزر اسٹینڈرڈ ہے، تو یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے پین ٹری بینکس جس پہ ٹوکنائزرس جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہیں۔ دا ون آف دا کامنلی یوز ٹوکنائزر اسٹینڈرڈ اینڈ یوز فار دا پارس ٹری بینکس، اور یہ جو پارسنگ ٹریننگ سیٹ یوز ہوا ہے اس کے لیے وہ ہے ٹری بینک کے نام سے، ریلیٹ بائی دا لنگوسٹک ڈیٹا کنسورٹیمز LDC، دا سورس آف دا مینی یوزفل ڈیٹا سیٹس کا یہ کیا ہے سورس ہے۔ تو لہٰذا عام طور پر جو ٹوکنائزر ڈیزائنڈ ہیں وہ جس ڈیٹا سیٹ پہ ٹرینڈ ہیں ان میں کیا ہے ٹری بینک ون آف دا فیمس جو ہے، اور جس بیس میں کیا ہے کہ جی اس میں لنگوسٹکس ڈیٹا کنسورٹیمز نے ریلیز کیا تھا، اس کو کلیکٹ کیا ہے تاکہ جو ہے وہ مشینز کو جو ہے وہ کیا کیا جا سکے، ٹوکنائزرس جو ہے وہ اس کے مطابق ڈیزائن کر کے دیے جا سکیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ان پٹ تھی دا سین فرانسسکو بیس ریسٹورینٹ دے سیڈ ڈزنٹ چارج $10۔ آؤٹ پٹ جو اگر اس بیس پہ جو ہے اسی مطلب کہ ٹری بینک جو ٹوکنائزر تھا اس پہ ٹرینڈ ایک ٹوکنائزر سے اسے کیا ڈیفائن کیا، دیکھیے پہلے اس نے اسپیس دا سین فرانسس بیس ریسٹورینٹ کو اس نے پورے کو کمپلیٹ ایک کیا کیا ورلڈ کنسیڈر کیا، اور اس کے بعد جو ہے دے سیڈ اور ڈز کو الگ کر دیا، اینڈ ایسٹروفی ٹی کو الگ کر دیا، چارج اور اس کے بعد $سائن کو الگ اور 10 کو الگ کر دیا۔ اب اس میں دیکھیں یہاں پر کچھ مسٹیکس ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ نیکسٹ دیکھتے ہیں تو دس از ڈیپینڈ کہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا کلائٹک کنٹریکشنس یوز کر رہے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کون سا پریفریبل ہوگا، ہمارا کس طرح کا ٹیکسٹ ہے۔ تو دس از دا ون آف دی ٹوکنائزرس کو جب سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جی اس کی انٹرپریٹیشنز وہ کس طرح کرے گا۔ اچھا، پریکٹیکل اپروچ میں دیکھیں ٹوکنائزر شوڈ دا ویری فاسٹ ہیں، اسٹینڈرڈس میتھڈ آف دا ٹوکنائزر شوڈ بی یوز ڈیٹرمنسٹکس الگوریدم، تو اس کے بیہائنڈ جو الگوریدم ہیں وہ ڈیٹرمنسٹکس ہیں، یعنی ایٹ لیسٹ دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ون آف دی کیا ہوگا سولوشنز آپ کو فائنڈ آؤٹ کر دیں گے، وہ کتنا پریفریبل اچھا ہے یا نہیں ہے، دس از دا اندر میٹر ہے۔ تو بیسڈ آن دا ریگولر ایکسپریشنز، اور وہ کس بیس پہ ڈیزائنڈ ہے، ریگولر ایکسپریشنز ود ویری افیکٹو فائنائٹ اسٹیٹ آٹومیٹاز کی بیس پہ۔ اینڈ فار ایگزامپلس، اب یہ اس کو نا آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، نیکسٹ جو ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہے
کہ آپ اس کو پائتھن کے اندر امپلیمنٹ کریں گے اور مجھے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ مچ اٹ از. اس میں دیکھیں ایک ہم نے لینگویج ڈیفائن کی ہے فار ریکگنیشنس کے لیے، ریگولر ایکسپریشن بیسڈ لینگویج ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں سے وہ کیا کرے گا، تو جو ہے ورڈز جو ہے پراپرلی جو ہے وہ کیا کرے گا، اس میں سے ریکگنائز کرے گا. تو اس میں یاد ہے وہ پیٹرن ہمارے پاس کہ جی یہ کیا ہے، یہ فلیگ الاؤز اور باس ریگولر ایکسپریشنس دیتا ہے. اسی طرح سے یہ اس کا یعنی سینٹیکس کا پارٹ ہے پائتھن کے اندر، اور یہاں سے اے ٹو زی ایبریویشن ایگزامپل یو ایس اے ہے. تو ہم نے اس میں آپشن دی ہے کہ اے سے زی، اور اس کے بعد آپ نے باؤنڈریز کیا ہے ڈاٹ، اور پلس سے کیا ہوگا 1 سے لے کے این، اس کے اندر کیا ہو سکتے ہیں، کریکٹر ہو سکتے ہیں. دس از ون آف دی ایبریویشنس کے ریکگنیشنس کے لیے ہم نے ریگولر ایکسپریشن ڈیفائن کیا ہے. اس طرح سے ورڈز وچ آپشنل انٹرنل ہائیفن ہے، اگر ورڈز کے درمیان میں ہائیفن ہے ہاؤ کین وی ریکگنائز، تو دس از دا ون آف دا ریگولر ایکسپریشنز ہے. تو اس کو آپ نے جو ہے اس ریگولر ایکسپریشنز کو پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا ہے. دس از یور پیپل دا اسائنمنٹ نمبر 1. یہ اب آپ سب لوگ نوٹ کر لیں، یہ انشاءاللہ میں جو ہے اس پہ اپلوڈ کر دوں گا، اور دس ول بی یو ڈپازٹ ایز اے اسائنمنٹ نمبر 1 ہے کہ آپ نے ریگولر ایکسپریشنز کو پڑھنا ہے، انٹرپریٹ کرنا ہے، اور اس کی جو آؤٹ پٹ آتی ہے اس میں کیا خامیاں ہیں اور اس میں کیا ہم امپروومنٹ کر سکتے ہیں. دس از ون آف دی اسائنمنٹس جو آپ اس میں کیا کریں گے، انٹرپریٹ کریں گے. اچھا، اس کے بعد جو ہے پریکٹس ورڈ ٹوکنائزرز کی ہے، بات کر لیتے ہیں. اس پریکٹس کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، میں نے وہاں بنا دیا ہے کہ جی آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے اور ورڈ ٹوکنائزرز ٹیکسٹ پاس کیا، دیکھا آپ نے، اور اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ کس طرح سے ورک کر رہے ہیں، کیا پراپرلی صحیح سے کلائٹکس جو ہم نے بات کی ہے ابھی جو ہمارے پاس ہے اس کی کنٹریکشنز جو ہے کیا پراپرلی وہ صحیح سے ہے، یا وہ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے، اور اس کے بیہائنڈ کون سا جو ہے وہ ٹوکنائزرز جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے، کیا ہم اس کو ڈیفرنٹ جو ہے انٹرپریٹیشنز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ہماری اسائنمنٹ ہے، اس کو بھی آپ نے ذرا چیک کرنا ہے. ورڈ نارملائزیشن، لیمٹائزیشنز اینڈ اسٹیمنگس، یہ آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے. تو ورڈ نارملائزیشن کیا ہے؟ ورڈ نارملائزیشن از دا ٹاسک آف پٹنگ دا ورڈس ٹوکن ان دا اسٹینڈرڈ فارمیٹ، کہ ہم ورڈس کو یا ٹوکنس کو ان کی اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں لے آئیں. چوزنگ اے سنگل نارمل فارم، ہم ایک سنگل نارمل فارم ان کی چوز کریں فار ورڈس ود دا ملٹیپل فارم، لائک جیسے یو ایس اے لکھا جاتا ہے، یو ایس ہے، او ہے، ہو ہے، او ہو، یہ جو ہے ان کو بھی ہم اپنے کیا ہے پراپرلی ان کی جو بیس فارم ہے اس کے اندر لے آئیں. These standardizations may be valuable ہے despite the spellings information that is lost in the normalizations. تو جو اسپیلنگس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس عام طور پر جو ہے وہ لاس ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے بھی بات کی تھی اے ٹی ای این ایٹن ہے، تو آٹومیٹکلی جب بیس فارم میں لے کے جائیں گے تو ای این کو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایلیمینیٹ کرنا ہوگا، اور یہ اس کی کیا ہوگی، پیور فارم. فار انفارمیشن ریٹریول اینڈ انفارمیشن ایکسٹریکشن اباؤٹ دا یو ایس یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس، we might want to see the information from the documentation whether they are mentioned in USA or US. یعنی ہم ڈاکومنٹ جو ریلیونٹ آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں یو ایس اے سے متعلق، تو آپ نے یو ایس اے لکھا ہے تو اٹ مینس کہ ہم دونوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یو ایس اینڈ یو ایس اے جہاں پر بھی مینشن ہے اس ٹیکسٹ کے اندر وہ اسے کیا کرے، ریکگنائز کرے. کیس ہولڈنگ ہے ان اندر کائنڈ آف دا نارملائزیشنس ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے میپنگ دا ایوری تھنگ ٹو دا لوور کیس مینس دیٹ دا، اگر آپ کے پاس وڈ چک اینڈ دا وڈ چک ہے، یعنی یہاں پر آپ کے پاس جو فرسٹ لیٹر ہے وہ کیپٹل ہے، یہاں پر لوور ہے، آر دا ریپرزینٹنگ دا آئیڈینٹیکلی، دونوں ایک جیسے ہیں، وچ از دا ویری ہیلپ فل کہ پہلے آپ اس کو لوور کیس میں کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں، ریکگنائز کریں. تو وچ از دا ویری ہیلپ فل ٹو جرنلائز ان دا مینی ٹاسک، جیسے انفارمیشن ریٹریول میں، اسپیچ ریکگنیشنس میں ایٹسٹرا. تو بولنے میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وڈ چک جو ہے وہ دونوں میں سیم ہے، ہماری جو ایکسنٹ ہوگا، جو ہمارا سینٹیکس ہوگا وہ کیا ہوگا، سیم رہے گا. لیکن دا ریٹرنس وین یو ہیو ٹو ڈیفائن کہ آپ اس کو جو ہے اسٹارٹ آف دا ورلڈ میں لے رہے ہیں یا ایز اے ناؤن لے رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دا کیپیٹل جو ہے اس میں لیتے ہیں. تو لہٰذا وی لوز دا ڈفرینس آف دا ویلیو انفارمیشن لائک دا یو ایس اینڈ دا کنٹری. تو لہٰذا ہم یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ یو ایس ایس لکھا ہو اور یو ایس سے یو لکھا ہوا ہے تو دونوں میں ڈفرینس انفارمیشن لائک کیسے ہے ہمارے پاس. تو ایک میں ہمارے پاس کیا ہے، پروناؤن کے طور پر ہے اور ایز اے ون آف دا ناؤن، یہ کنٹری کا نام ہے، جبکہ اس جو ہے وہ وی کی فارم ہے ایز اے پروناؤن کے طور پر. تو لہٰذا یہ ہم کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے. تو دونوں کیسز میں اگر دیکھو تو انفارمیشنز کیا ہوتی ہے، لاس ہوتی ہے.
تو یہ جو ہے ہمارے پاس کیس فولڈنگ از اے ویری امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ہم نے کہا کہ جی ہم اس کو لوور کیس میں کر دیں گے، لیکن اس کیس میں جہاں ہمارے پاس کیا ہے کہ ایز اے کنٹری نیم یو ایس اے ہے، اگر ہم اس کو لوور میں کر کے اس فارمولیشنز کے مطابق چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، رانگ انفارمیشن آ جائے گی، کیونکہ جیسے ہم اس کو یو ایس اس کرتے ہیں تو دس از پریزنٹنگ کیا ہوگا، ہمارے پاس پروناؤن کو پریزنٹ کرے گا، اور ہمارے پاس انفارمیشن کس طرح کی آئے گی، جو ہے وہ پروناؤن سے ریلیونٹ انفارمیشنس آ جائے گی۔ تو کیس فولڈنگ کو بھی ہمیں جو ہے ایک کہ نارملائزیشنس میں اس کے لیے بھی کچھ رولز اینڈ اسٹینڈرڈس بنانے ہوں گے کہ کس وقت جو ہے وہ ورڈس کو ہم لوگ لوور کیس میں لے جا سکتے ہیں اور کس کیسز میں ہم اس کو لوور کیس میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اچھا، لیمیٹائزیشنس جو ہے از دا ٹاسک آف دا ڈیٹرمائننگ دا ٹو ورڈز ہیو دا سیم روٹ۔ اچھا، اب یہ اس کی ڈیفینیشنز آ گئی ہے، وہاں ہم نے امپلیمنٹیشنز کی بھی بات کی ہے۔ تو لیمیٹائزیشنز ایکچولی یہ ہوتا ہے، اس طرح کا ٹاسک ہے جس میں ہم یہ اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ دو ورڈز کے درمیان سیم روٹ کیا ہے، ڈسپائٹس دیئر دا سرفیس ڈفرینس سے ہٹ کر۔ جیسے یہ دیکھیں، دا ورڈز ایم آر اینڈ از ہیو دا شیئر دا لیما بی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو اس کا بیس ہے، روٹ ہے، وہ کیا ہے، بی ہے، اور اس میں آئی ہے تو آپ ایم یوز کرتے ہیں، وی ہے تو آر یوز کرتے ہیں، اور ہی شی ہے تو از یوز کرتے ہیں، اور ڈیٹ از جو ہے آپ اس کو کس میں کنورٹ ہوتے ہیں، اس کی روٹ کیا ہے، بی۔ اچھا، اب ریڈیوس دا انفلوئنسز اینڈ دا ویریئنٹ فارمز ٹو بیس فارمز، تو ہم لوگ جو اس کی ویریئنٹ فارم ہیں ان کو کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو بیس فارم۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو ہم سم ٹائمز کار لکھتے ہیں، سم ٹائم پیلورل کیس کے لیے، جمع کے لیے کارس ہے، اور کسی کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسٹروفیس یعنی کارس لکھتے ہیں، اور جب اگر ہم اس کو کنورٹ کریں گے ٹو دا بیس روٹ فارم کے اندر تو دس از ایکچولی دس آل جو ہے فارمز کس کو پریزنٹ کرنی ہے، کار کو پریزنٹ کرنی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں دا بوائز کارز آر ڈفرینٹ کلرز، اگر آپ اس کو جو ہے لیمیٹائزیشنس کنورٹ کریں تو یہ یوں ہے، دا ایگزیکٹ وہی ہے، ایسٹروفیس ختم ہو گیا، بوائے از دا فارم، ٹھیک ہے نا جی، جس طرح سے یہ تھا تو بوائز کا جو روٹ فارم ہے وہ کیا آ رہا ہے، وہ آئے گا بوائے، یہ اس کی روٹ فارم ہے۔ اسی طرح سے کارس ایس تھا تو وہ ایس ختم ہو جائے گا لیمیٹائزیشنس میں، اور وہ جو ہے اس کی روٹ آئے گی کار۔ اسی طرح سے آر تھا تو ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ آر ہے، ایم ہے، از ہے، اور ان کی جو سیم روٹ ہے وہ کیا ہے، بی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے، اس کی لیما فارم بی کے اندر کیا کریں گے، کنورٹ کر دیں گے۔ اسی طرح سے نیکسٹ تھا ڈیفرنٹ ویسے آ گیا کلرز، کیونکہ پھر پیلورل تھا تو لہٰذا اب ہم اس کو اس کی روٹ فارم میں لائے اور وہ کیا بن گیا، کلر بنا۔ تو دس از دا ون آف دا کرسپونڈنگ اینڈ دا لیمیٹائزیشن ہے۔ تو لیمیٹائزیشنس کیا بنا، ایک ٹاسک ہے جو یہ ڈٹرمنیشن کرتا ہے کہ دو ورڈز ہیو دا سیم روٹ، کہ ان کے اندر جو ہے وہ سیم روٹ کیا ہے، اور وہ سرفیس ڈفرینس کو کیا کرتا ہے، نہیں دیکھتا ہے، اس میں اگنور کرتا ہے۔ اچھا، اب لیمیٹائزیشنس ہیو ٹو فائنڈ دا کریکٹ ڈکشنری ہیڈ ورڈز فارم، تو ہیڈ ورڈ فارمز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں یہ ہماری ہیلپ سر لیکچر کا ٹائم ہو گیا، بس مائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ مشین ٹرانسلیشن میں اگر دیکھو اسپینش کیورو ہے، آئی وانٹ، کیوریس یو وانٹ، تو اگر یہاں دیکھو کہ ای ایس کا جب اضافہ ہوتا ہے تو ان لینگویجز کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کا میننگز بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب لیمیٹائزیشنس کو ان لینگویجز پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ابھی ہم نے کہا تھا کہ اب سپوز یہ ہے کیورو ہے، کیوریس تھا، تو اگر آپ اس کو ای ایس کو ختم کر کے اس فارم میں لے آتے ہیں یا اس کو اس فارم میں لے جاتے ہیں تو دونوں کے میننگز میں کیا ہوگا، فرق ہوگا۔ دس از دا ون آف دا اندر چیلنج کہ ہمارے پاس لیمیٹائزیشن میں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں کہ کون سی لینگویجز ہے، اور اس میں جب ہم اس کی روٹ فارم کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو سیم لیما ایز دا کیورر وانٹ، تو دونوں جو ہیں وہ کیا ہے، کیورر جو ہے وہ فارم سے جنریٹڈ ہے، تو لہٰذا اچھا ہاؤ از دا لیمیٹائزیشن ڈن، کیسے کریں گے، تو مورفولوجیکل پارسنگس جو ہے ورڈ اینالائزرس ہمیں چاہیے، اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جی ہمارے پاس جو ہے سنٹیکٹیکل ہے، اس میں مورفولوجیکل پہلے فیس ہے، اس کے بعد سنٹیکٹیکل فیس ہے، تو یہ پہلا فیس کہلاتا ہے مورفولوجیکل، اور اس مورفولوجیکل پارسنگ آف دی ورلڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، روٹ آف دی ورڈز کو کیا کرتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جی۔ اس کے بعد مورفولوجیکل جو ہے اس میں مورفینز، ہر ورڈ کی پیور فارم کو جو ہم کیا کہتے ہیں، مورفینز کہتے ہیں۔ دا اسمال میننگ فل یونٹس ہے میکر آف دی ورڈ، جو ورڈ سے ملتی ہے، جس میں اسٹیمپس دیکھیں، دا کور میننگ بیئرنگ یونٹس،
وہ پارٹ آف دی ورلڈ جو کور جو کیا دے گا ہمیں میننگ دیتا ہے. تو افیکسز پریفکسز ہے جیسے اسی طرح افکسز ہے بٹس اینڈ اسپائسز دا ایڈہر ٹو دا اسٹیمس. تو اسٹیم سے جو جڑی ہوئی باتیں ہیں اس کے جو ہے پریفکس اسٹارٹ والا ہے, افکس جو ہے ہمارے پاس اینڈ والی چیز ہے. تو فار ایگزامپل دا ورلڈ فاکس کنسسٹ ون آف دا مورفیمس. ورلڈ فاکس اینڈ دا ورلڈ کیٹس کنسسٹ آف دا ٹو مورفیم, یعنی جو کیٹس ہے اس میں دو مورفیمس ہیں, ایک کیٹ ہے اور ایک کیا ہے اس کے ساتھ اگلا مورفیم کیا ہے ایس ہے. اس کا مورفولوجیکل پارسر کیا کرے گا, کیٹس کو پارس کرے گا انٹو دا ٹو مورفیمس کے اندر یا کیٹ اور ایس کے اندر. تو اس کی پریکٹس آپ نے لیمٹائزیشنس کی کرنی ہے جو میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہے. تو آج کا لیکچر بچوں ہمارا یہیں تک ہے. یو کین جوائن یور نیکسٹ سیشنس اف دا اینی اسٹوڈنٹ ہیو دا کویسچن اباؤٹ دا ٹو ڈے لیکچرس ہی کین آسک. اللہ حافظ سے.